وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو صحت دے کر آزماتا ہے تو بیماری دے کر بھی آزماتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو، محبوب بندوں کو ان کی مصیبتوں کا بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں نوازتا ہے۔ اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، تعریف و ستائش ہے، کبریائی و بڑائی ہے، بزرگی و برتری ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جسے کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، جسے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اور دنیا کا کوئی انسان اس کی مشیت کے خلاف چل نہیں سکتا، اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی میں ڈالتا ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں سہنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی آزمایا، اور آپ اللہ کی آزمائشوں میں صبر و ثبات کے ساتھ پوری طرح قائم رہنے والوں میں بھی سب سے اعلیٰ و ارفع درجہ میں تھے۔ اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ جیسے ہمارے شیخ محترم نے بتایا کہ آج میرا موضوع بیماری اور اس کے فوائد و فضائل اور اس کے مختصر ضروری احکام و مسائل ہیں۔ آج میں اپنے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ پہلا حصہ مقدمہ، جسے ہم نام دے سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس میں بیماری کے فضائل و فوائد پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور تیسرے حصے میں اس کے مختصر اور ضروری مسائل پر ہم بات کریں گے۔ بیماری اور اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام و مسائل سے متعلق مقدمے میں مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ دنیا کی یہ زندگی اللہ رب العالمین نے نعمتوں میں، سکھ اور آرام میں، بغیر دکھ اور تکلیف و بیماری کے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ ہمیشہ کی نعمتیں جہاں کبھی کوئی دکھ اور تکلیف دیکھنے کو نہ ملے، وہ کہاں انشاءاللہ؟ جنتوں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی، یہاں مصیبتوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، آزمائشوں میں گھرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان بیماری کا شکار ہے، کوئی انسان اپنی نوکری کے بارے میں پریشان ہے، کوئی شادی کرنے کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہے، کوئی شادی کر کے پریشان ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں
امتحانات کے ذریعے انسان کو امتحانات سے گزرتے رہنا پڑتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ پر پختہ ایمان اس کا ہو اور ایمان کے راستے کو وہ اپنائے، اور دنیا میں جس کسی آزمائش سے وہ گزرے تو اس موقع پر اللہ کی رضا، اللہ کی پسند کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو یقیناً اس کے لیے خیر ہے۔ چونکہ دنیا کی زندگی آزمائش کی ہے تو یہاں اس حقیقت کو ہم نہ بھولیں کہ آزمائش صرف بیماری اور دکھ میں ہی نہیں ہوتی، آزمائش صحت اور سکھ میں بھی ہے، جو ہمیں سے بہت سارے بھائی بھول جاتے ہیں۔ آزمائش و امتحان صرف بیماری اور دکھ میں ہی نہیں، انسان کو اللہ صحت دے کر سکھ اور آرام میں رکھ کر بھی آزماتا ہے۔ اور یہاں اس حدیث کو ہم مقدمے میں سنتے ہوئے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے، بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اور یہ بھی بات ہے کہ مومن کے سارے ہی معاملے خیر کے، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ سارے معاملات جو خیر ہوں گے یہ صرف مومن کے لیے ہی ہوں گے۔ اب جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی خیر سے وہ محروم ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم کو ہر خیر میں آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ اپنا ایمان پختہ بناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کے سارے معاملے خیر میں ہیں۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، سکھ اور آرام ملتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس طرح اس کا یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کسی آزمائش اور پریشانی میں پڑتا ہے تو وہ اس کو صبر کے ساتھ اس کو لیتا ہے، صبر کی زندگی وہ گزارتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اب مومن دونوں حالتوں میں، چاہے وہ خوشحالی میں رہے یا وہ تنگی اور پریشانی میں رہے، ہر دو حالتوں میں اس کے لیے بہتری ہے۔ کب؟ اگر وہ خوشحالی میں شکر کرے اور تنگی پریشانی میں کیا کرے؟ صبر اختیار کرے۔ اور شروع میں نے حمد و صلات کے بعد جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر ڈر کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں، تمہارے پھلوں میں، اور تمہاری جانوں میں، تمہاری پھلوں میں، اور اس طرح تمہیں ہر طرح سے کمی کر کے ہم آزماتے رہیں گے۔ تمہارے مالوں میں کمی ہوگی، تمہارے پھل فروٹ میں کمی ہوگی، کسی بھی طرح سے تم نے کما کے جو مال جمع کیا اس کے اندر کمی ہو جائے، تجارت وغیرہ میں کمی ہو جائے، ثمرات، تمہاری زراعت، کھیتی وغیرہ، ان سب چیزوں میں کمی ہو جائے، والانفس، اور تمہاری اپنی جانوں میں تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، تمہارا کوئی قریب فوت ہو جائے، یا اسے کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جائے، اس طرح تمہیں، تمہاری تجارت، تمہارے اموال، تمہاری کھیتی، تمہارے پھل فروٹ، تمہاری جانیں، سب چیزوں میں تم کو آزمائیں گے ہم۔ لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے وہ صبر کرنے والے؟
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، غور کیجئے، اصابتهم مصیبہ، مصیبہ یہاں کہتے ہیں نکرہ ہے، ہر طرح کی مصیبت شامل ہوگی، چھوٹی اور بڑی ساری مصیبتیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ کہ ان کو جس کسی طرح کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے چپل کی ڈالی، تسمہ جو ہم کہتے ہیں، وہ ٹوٹ گئی، تو انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور آج ہمارے ہاں ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچی، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ چپل کا تسمہ ڈالی ٹوٹ گئی تو بھی انہوں نے انا للہ کہا، کسی بھی چھوٹی مصیبت پر فوراً انا للہ کہہ لیتے ہیں۔ سننے والے بات سمجھتے کیا ہوا، کوئی مر گیا ہے کیا؟ یعنی لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کی وفات کی خبر سن کر ہی پڑھنا ہے، ایسا ہمارے درمیان میں مشہور ہو گیا۔ نہیں، کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچے، کوئی بھی مصیبت آپ کو پہنچے، آپ انا للہ پڑھیں۔ کیوں؟ یہاں انا للہ صرف زبان سے رٹنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کے احساس کے ساتھ کہ آج ہمیں یہ کوئی تکلیف پہنچی، ہمیں کوئی آرام، کوئی سکھ، کوئی راحت تھی، وہ ہم سے دور ہو گئی، تو یہ زندگی ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہاں سے تو ہم کو گزرنا ہی ہے۔ ہمارے اطراف و اکناف کی، ہمارے استعمال میں رہنے والی یا ہماری کوئی صحت اور کوئی چیزیں اگر چھوٹ جائیں، فوت ہو جائیں، ان میں کوئی کمی نقصان ہو جائے تو اس پر ہمیں کون سے ٹینشن میں اور پریشانی میں پڑنا ہے؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ موٹی بات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی، اور یہاں اللہ ہر طرح سے ہمیں آزماتا ہے، سکھ دے کر بھی، صحت دے کر بھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت، خالی ٹائم ہے۔ تو آج کس طرح کے دھوکے میں ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے سلف میں سے کئی نے کہا، صحت یہ ایک تاج ہے صحت مند لوگوں کے اوپر، جسے صرف بیمار لوگ ہی دیکھتے ہیں، صحت مند لوگ خود نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن جب انسان بیماری کا شکار ہوتا ہے تب اس کو صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کتنی بڑی کوتاہی کی اپنی صحت کی حفاظت کرنے میں، تب جب وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیماری کے بارے میں موضوع کافی طویل ہے، لیکن آج اس میں سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن بیمار ہو جائے تو وہ زندگی سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے صحت و شفا یابی کی امید سے مایوس نہ ہو، بلکہ یہ جانے کہ اللہ نے اس کو بیماری عطا کی ہے تو اس کے ساتھ خیر، بھلائی، اس کے لیے نیکیوں کا راستہ، گناہوں کی مغفرت، جنت کا داخلہ، جہنم سے نجات اور دوسرے بہت سارے خیر و بھلائی اللہ اس کے ساتھ چاہ رہا ہے، اسی لیے اس کو بیماریوں میں مبتلا کیا ہے۔ یہ کون؟ مومن، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ اس بات کا احساس کرے۔ تو آج میں اسی لیے آپ کے سامنے بیماری کے فوائد اور فضائل رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر وقت کا خیال کر کے
ضروری اور مختصر مسائل بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ فوائد و فضائل میں پہلے اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ ایک مسلمان کو جو بھی بیماری اسے آتی ہے، چاہے بڑی سے بڑی بیماری، جیسے آج کل سرطان، کینسر وغیرہ کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں، سنتے ہی ایک دم انسان ہیبت کھا جاتا ہے، ویسی بڑی بڑی بیماریاں ہوں یا پھر معمولی جسے ہم سر درد کہہ لیں یا روزمرہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں بخار کہہ لیں، یا سب سے ہلکا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے، ناخن کو چوٹ پہنچے، خون نکلے یا نہ نکلے، یا کوئی کانٹا چبھ جائے، اس کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، واللہ میرے بھائیوں، یہ مومن کے لیے بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ کتنے بڑے فائدے کی بات ہے۔ اللہ ہمارا ایمان پختہ کر دے، ہم قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم سکھ اور آرام میں رہیں تو بھی قرآن و حدیث کا اچھا علم حاصل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اگر بیمار ہیں تو بھی احکام و مسائل کی جانکاری حاصل کر کے بیماری کو صرف ایک عذاب ہی نہ سمجھیں جیسے بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں یہ دینی علم کی کمی کی وجہ سے اتنی بڑی بلا اور وبا عام ہے لوگوں میں، کسی بیمار انسان کے بارے میں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے وہ اچھا ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا پاپ کیا ہوگا، کیا گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کو بڑے عذاب میں ڈالا ہوا۔ میرے بھائیوں، فوراً اس طرح سے کہنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اس کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو مٹانے کا سبب۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں بھی کئی آیتوں میں اس طرف اشارہ ہے، لیکن ایک حدیث جو مسلم شریف کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ ایک مسلمان، اس مسلمان کو چاہے کوئی ذہنی طور پر کوئی ٹینشن اور پریشانی لاحق ہو، یا جسمانی طور پر کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اسے لاحق ہو، یا کوئی غم یا کوئی فکر، کوئی اور تکلیف، کسی طرح کی کوئی پریشانی، حتیٰ کہ اسے معمولی کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ، مگر اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ کفر اللہ بہا من خطایا، اس کے اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہماری بیماریاں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اس عظیم نعمت کو سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، صرف یہ فضیلت اور یہ فائدہ کہ گناہ کا کفارہ ہے ہماری بیماریاں، بہت ساری حدیثیں ہیں، مطالعہ کرنے لگا تو سرسری طور پر میری نظر سے 15-20 تقریباً احادیث گزری، لیکن چونکہ وقت کم اور زیادہ سے زیادہ فضیلتوں کو بھی جاننا ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں اسی ایک حدیث پر اکتفا کر کے آگے دوسری فضیلت کی طرف چلتا ہوں۔ ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایک دوسری فضیلت جو نصیب ہوتی ہے وہ درجات کی بلندی ہے، درجات کی بلندی۔ اور خاص کر اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں، اور فوراً کسی بھی مسلمان کو جب بیمار دیکھیں تو طعنے نہ دیں۔ اگر آپ کی یہ بات اس تک پہنچے تو وہ آپ سے بدگمان ہو جائے اور آپ کے بارے میں غلط سوچے تو اس کا سبب خود آپ بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت،
ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے لیے ایک اونچا مقام، ایک درجہ متعین کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتا، عمل میں تھوڑی سی کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، تو اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم صبرہ علی ذلک، پھر اس کو اللہ تعالی صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اپنے اس درجے کو پہنچ جائے جو سابق میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو بیماریاں اور مصیبتیں یہ ہمیں ذلت و خواری کے لیے، ہمیں برباد و رسوا کرنے کے لیے نہیں، ہمارے درجات کو بلند کر کے ہمارے مقام کو اونچا کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ اس لیے ہم بیماریوں کو، پریشانیوں کو، کسی بھی طرح کی تکلیف کو ہم برا نہ محسوس کریں اور برا نہ سمجھیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یشاق شوکۃ فما فوقہا، جس کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے ہلکی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الا کتبت لہ بہا درجہ، اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے، ومحیت عنہ بہا خطیئہ، اور اس کی وجہ سے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ کتنے فائدے آپ نے سنے؟ گناہوں کا کفارہ ایک، اور دوسرا درجات کی بلندی۔ اور آئیے میرے بھائیوں، تیسری فضیلت اس کے ذریعے جو ہمیں حاصل ہوگی وہ فضیلت ہے جنتوں میں داخلہ۔ کہاں پر داخلہ؟ جنتوں میں داخلہ، بیماریوں کی وجہ سے۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث سنتے ہیں، اور اس حدیث کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے، ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات میں، بہت سارے کاموں میں جہاں کہیں ہمیں کوئی نیکی کی تعلیم دی گئی، ہم اس نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تکاسل، کوئی سستی، کوئی کوتاہی، یا بعض دفعہ کوئی بیماری ہی ہو اور اس کی وجہ سے ہم نہ کر پاتے ہوں، تو ذرا اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت اس کو ڈھانپ دیا گیا ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے، اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا خواہشات کے ذریعے۔ اس کے اندر بیماریوں کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ بیماریوں کو انسان پسند نہیں کرتا، اس لیے علماء نے اس کو بھی اس موضوع میں داخل کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ کئی ساری احادیث آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور و معروف حدیث جسے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ جانتے ہیں نا مرگی کے دورے؟ بعض لوگ بعض جگہوں پر وائی کہتے ہیں اور کچھ دوسرے اور بھی نام اس کے۔ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان شئت دعوت لکی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن اگر تم چاہو تو صبر کرو، فلک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی خواہش صحابہ کرام کو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، دنیا کی ہر تکلیف کو سہنے کے لیے وہ تیار ہوا کرتے تھے۔ جب خاتون نے سنا، صحابیہ نے سنا کہ جنت کی خوشخبری، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی،
میری شفا کے لیے دعا نہ کریں، لیکن اتنی سی دعا کر دیں کہ میں جب اس بیماری کا شکار ہو جاؤں تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، میرے کپڑے نہ کھل جائیں، بس اس کے لیے دعا کریں۔ تو کیا پتا چلا کہ بیماریاں جنتوں میں داخلے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہ ایک موقع پر ایک کالی عورت دور جا رہی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھ لے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا واقعہ ہے؟ تو پھر یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بیماریوں کو ہمارے جنتوں میں داخلے کا سبب بنائے۔ اور اگر یہ احساس ہمارا پختہ ہو جائے اور یہ ایمان ہمارا پختہ ہو جائے کہ ہماری بیماریاں انشاءاللہ جنتوں میں ہمارے داخلے کا سبب بنیں گی، تو ایمان اور زیادہ ہوگا۔ جو بھی جنت میں داخلے کے لیے نیکیاں ہیں، بیماری کی حالت میں بھی کرنے سے انسان عاجز نہیں ہوگا، اور بیماری کو ایک عذاب اور مصیبت سمجھ کر ہمیشہ شکوہ شکایتیں وغیرہ جو بعض لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ الحمدللہ بیماری جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ آئیے چوتھی فضیلت کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ بیماریاں یہ جہنم سے بچنے کا بھی سبب ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے اس حدیث کو جو ابو داؤد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ۔ ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے آپ آئے ہوئے تھے، تو اس موقع پہ فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ، یہ جو بخار تمہیں لگا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هِيَ نَارِي، یہ میری آگ ہے، أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، میں اس آگ کو میرے مومن بندے پر اس دنیا میں مسلط کرتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ، تاکہ آخرت میں جہنم میں اس کو جو عذاب ملنے والا ہے یہ دنیا کی آگ اس کا بدل ہو جائے اور جہنم کی اس آگ سے وہ بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ بیماریاں اور بالخصوص بخار کے بارے میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، بلکہ صرف بخار کے بارے میں اگر دیکھیں تو کئی صحابہ کرام سے کئی ساری حدیثیں مروی ہیں۔ ایک حدیث وہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ بخار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چاہے، جو بھی جسم، جو بھی شکل، جس طرح سے بھی اسے عطا کر دے اور اپنے نبی کے ذریعے بات کروا دے، اور یہ کوئی مسلمان کو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اللہ کی اجازت سے درخت قریب آیا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، بات دوسری طرف نہ چلی جائے، بخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ام ملدم ہوں۔ بخار کو ام ملدم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ کو جو زیادہ پیارے اور پسندیدہ لوگ ہیں ان کی طرف مجھے بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں کی طرف بھیجا، سارے کے سارے لوگ بخار زدہ ہو گئے، سب کو بخار آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر وہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا، صبر دلایا، اور اللہ رب العالمین کے گناہوں کی مغفرت، جہنم کے عذاب کی کمی کی خوشخبریاں دیں، تو وہ خوش ہو کر چلے گئے۔
اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام قسم کی بیماریوں میں مجھے بخار زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم کے ہر حصے میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس طرح اللہ سے مجھے امید ہے کہ میرے جسم کا ہر حصہ انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں، بیماری کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے. بیماریاں انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں، اپنی موت یاد دلاتی ہیں، آخرت کی تیاری کی فکر پیدا کرتی ہیں. ہاں، یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا یہ فائدہ ہے. اور ہم میں سے بہت سارے بیمار لوگوں کو جو دنیا کی خواہشات میں پڑ کر دنیا کو گویا کہ وہ ایک حقیقی زندگی سمجھ کر گزار رہے ہیں، اس لیے ان مقاصد سے وہ غافل ہوتے ہیں. ذرا قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، غور کیجئے. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اور اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. بأساء اور ضراء، ان دونوں کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں. اور اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم نے ان کو بیماریوں میں اور مصیبتوں میں جو گرفتار کیا، اس لیے یتضرعون وہ زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے عاجزی و انکساری کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آ جائیں. جیسے سورہ اعراف میں ایک اور جگہ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو نیکیوں میں بھی اچھائیاں عطا کر کے، ان کو سکھ اور آرام عطا کر کے، بالسیئات اور ان کو مختلف قسم کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دے کر جو آزمایا، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، وہ اپنے رب کو بھول کر دوسری طرف جو چلے گئے ہیں وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ جائیں. بیماریاں ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرتی ہیں، بیماریاں ہمیں اللہ کی طرف پلٹاتی ہیں. اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اگر کوئی مومن بیمار ہو جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ اور محاسب نفس، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کیا فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ جب کسی مومن کو اللہ بیمار کرتا ہے تو اس کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور محاسب نفس اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی کافر بیمار ہوتا ہے، کوئی کافر بیمار ہوتا ہے یا فاسق و فاجر بیمار ہوتا ہے، وہ بیمار انسان اس اونٹ کی طرح ہے جسے پتہ نہیں ہے کہ اسے کھونٹے سے باندھا گیا تو کیوں باندھا گیا، چھوڑ دیا گیا تو کیوں چھوڑ دیا گیا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے بیماری کس قدر خوش نصیبی ہے کہ اگر واقعتاً وہ مومن ہے اپنے ایمان کو بچانے کی پہلے فکر کرے. کیوں کہ اگر وہ مومن ہے تو اس کی بیماری دو مقصد کے لیے آتی ہے، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ایک اس کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب آگے کفارہ کا کیا مطلب؟ جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے مٹ جائیں. جب گناہ مٹ گئے تو اب کیسے زندگی گزارنا ہے؟ دوسری اور بیماری کے انتظار میں اور زیادہ گناہوں میں لطفت ہونا نہیں، کس کو پتا ہے؟ بلکہ اس بیماری کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنا کر
اللہ کے بالکل قریب ہو جائے، نیکیوں طاعتوں میں آگے ہو جائے، گناہ اور معصیت کے کاموں کو چھوڑ دے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دے، جبکہ فاسق و فاجر، گنہگار اور جو اللہ کو بالکل بھولا ہوا انسان، جس کے اندر ایمان برائے نام ہو، اپنے ایمان کی خود اسے کوئی فکر نہ ہو، تو اس انسان کے بارے میں فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اونٹ کی طرح کہ جب اسے باندھا جاتا ہے تو نہیں پتا کیوں باندھا گیا، اور چھوڑا جاتا ہے تو نہیں پتا کیوں چھوڑا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیماری ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی طرح بیماری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ساتواں، کہ بیماری میں انسان پچھلی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ صحت کی حالت میں کیا کچھ کما سکتا تھا، کر سکتا تھا، لیکن آج نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اس صحت کی نعمت کی حالت کو یاد کر کے اگر اس میں جو تقصیر ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کے بارے میں صحیح احساس کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بیماریاں انسان کے اندر سے غرور، تکبر، گھمنڈی، خود پسندی، کینہ، کپٹ جیسی بہت ساری خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کیا دیکھتے ہیں، بعض دفعہ انسان صحت مند ہوتا ہے، کسی بیمار انسان کی بیماری کا اتنا نہیں خیال کرتا، اور اس کی بیماری میں مدد کرنے کا اتنا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب وہ خود بیمار ہوتا ہے، اسی لیے کیا دیکھتے ہیں ہم، ہاسپٹلوں کی زیارت کریں، مستشفیات کی زیارت کریں تو آپ کو پتا چلے گا، نظر آئے گا کہ وہاں بعض دفعہ بعض بیمار انسان بعض دوسرے بیمار انسانوں کی بڑی خدمت کرنے لگتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کا بڑا احساس رکھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا خاصا دنیا کا دولت مند انسان، امیر ترین انسان، وہ ایک بیڈ پر ہے، اس کے بازو میں ہی بیڈ پر کوئی غریب انسان ہے، تو اس موقع پر صحت مندی کے وقت میں شاید وہ غریبوں کا خیال نہ کر رہا ہو، لیکن آج اس کو قدر کیا ہے، نعمت کیا ہے، صحت کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، اب وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک خیر کا پہلو ہے۔ بہرحال اس طرح بیماری کے اور بھی کئی سارے فوائد ہیں، لیکن کچھ ضروری احکام و مسائل کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان فوائد و فضائل پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو سچا مومن بنائے، تاکہ ہماری بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، ہماری بیماریوں کو اللہ تعالی ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنائے، اللہ ہماری بیماریوں کو جنت میں داخلے کا سبب بنائے، اللہ ہماری بیماریوں کو جہنم سے نجات کا سبب بنائے، اللہ ہماری بیماریوں کو ہر طرح کے خیر و خوبی میں آگے بڑھ کے دنیا کی فانی زندگی کو بھلا کر آخرت کی طرف اور اللہ کے قریب ہونے کا زیادہ ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، اب تیسرے حصے میں جو ضروری احکام و مسائل ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری کو مانگو، بیماری کی خواہش رکھو، یا بیماری آنے کا کوئی سبب اختیار کرو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ صلی اللہ العفو والعافیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمان ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کی دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں فرماتے ہیں۔ اللہم انی اسالک، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ یا اللہ تو میری بدن میں عافیت عطا فرما، میرے کانوں میں سماعت میں عافیت عطا فرما، میرے آنکھوں میں بھی عافیت عطا فرما۔ لیکن ذرا ذہن میں رہے بات، اس ایک حدیث کی تشریح بھی کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً اس کے اندر دو مفہوم کو ضرور سمجھیں۔ یہاں اس میں عافیت کے دو مطلب ہیں۔
ایک تو بیماریوں سے عافیت بھی ہے، اور دوسرے ہمارے بدن کے ان اعضاء کو ان کاموں میں استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑے، بلکہ اللہ کے عذاب سے عافیت میں رہنے کے کام کرو اپنے ان بدن کے اعضاء سے۔ اسی طرح سمعی کہا، سمع بعض دفعہ کانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سمع اصل میں کانوں میں اللہ نے جو قوت سماعت عطا کی وہ اس سے مراد ہے۔ تو آپ اپنے ان کانوں کے بارے میں، قوت سماعت کے بارے میں عافیت طلب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان بہرے نہ ہو جائیں، یہ بھی ایک مفہوم آ سکتا ہے، لیکن اس میں بالخصوص یہ مفہوم نہ بھولیں کہ ان کانوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، گانا نہ سنیں۔ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اور یہ عذاب عافیت کو ختم کر دے گا۔ ایسے ہی آنکھوں کے بارے میں ہے کہ آنکھوں سے فلمیں نہ دیکھیں، سیریل نہ دیکھیں، جوالوں میں اپنی گندی گندی تصویریں رکھ کے نہ دیکھیں، اور ان کانوں کے ذریعے برائی کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ عافیت چھن جائے گی۔ اس طرح پہلا مسئلہ، بیماری کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری طلب کریں، نہیں، جب بیماری آ جائے تو اس پر صحیح صبر اختیار کریں اور ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کریں۔ اللہم، صبح شام کی دعاؤں میں بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا۔ تو اس طرح صبح شام کی دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کو طلب کرنے کا جو حکم دیا ہے، اور دعاؤں میں اس کو ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، سکھائی ہے، تو اس سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھو۔ دوسرا ضروری مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اب تک جتنی ساری فضیلتیں اور فائدے ہم نے سنے، ان میں سر فہرست یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ ایمان والے کو ہی نصیب ہوں گی۔ اس لیے اپنا ایمان ہاتھ سے دھو نہ بیٹھیں، ایمان سے ہم خالی نہ ہوں، اس کی بہت زیادہ فکر کریں۔ آپ اپنی مصیبت پر، بیماری پر کتنا ہی یہ سمجھتے ہو کہ میں صبر کر رہا ہوں، لیکن ایمان کے منافی کام کر رہے ہیں، توحید کے خراب ہونے کا کام کر رہے ہیں، شرک میں پڑ جانے کا کام کر رہے ہیں، کفر میں پڑ جانے کا کام کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی بس کیا کریں گے، اب تو میں صبر ہی کروں گا، سارے درباروں کے چکر کاٹ لیے، کہیں سے کوئی فائدہ نہ ملا، اب صبر ہی کرنا ہے، کیا کریں گے؟ تو یہ صبر فائدہ دے گا؟ نہیں میرے بھائیو، یہاں اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ہمیں جو بیماری کی فضیلتیں بتائیں صاف الفاظ میں ہے، جیسے سب سے پہلی حدیث آپ نے مقدمے میں سنی، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ بھلائی اور خوبی سوائے مومن کے کسی کو نہیں نصیب ہونے والی۔ اور تیسری ضروری بات بیماری کے بارے میں کہ بیماری چاہے جس قدر خطرناک سے خطرناک ترین ہو، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، شفا کی امید رکھنا چاہیے، اور اللہ سے صحت کی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس بارے میں یہ نہ کہیں میں تو دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ ما لم یستعجل، جلد بازی کا شکار نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہ، مدت چاہے کتنی بھی لمبی ہو، جب مدت لمبی ہو رہی ہے بیماری کی تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیں، 18 سال تک بیمار رہے،
18 साल तक बीमार रहे, कोई कम मुद्दत है? कितनी औलाद उनकी थी, कितना माल उनके पास था, कैसी कैसी सेहत उनकी थी, सब कुछ छिन गया। हत्ता के उनकी बीमारी को देखकर लोग भी उनसे दूर हो गए। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या निकला? सिर्फ एक ही जुमला, रब्बी इन्नी मसनी दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह, मुझे ये तकलीफ पहुंची, लेकिन तू बड़ा रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, ना उम्मीद नहीं होना है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुखारी मुस्लिम वगैरह की हदीस है, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अल-मौत बिदुर्रिन असाबह। तुम में से किसी को कैसी ही मुसीबत पहुंचे, कितनी ही तकलीफ पहुंचे, तो मौत की तमन्ना ना करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी चांस, जो कहते हैं ना, नहीं भाई मेरे पास कोई चारे कार नहीं है, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, मैं अब जाके मरना चाहता हूं, तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई अपने आप को इतना मजबूर समझता है तो ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह, अगर जिंदगी मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, अगर मौत मेरे लिए बेहतर है तो मौत अता कर। अल्लाह अकबर। इसलिए यहां उस हदीस को जहन में रखें। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नासी खैर, लोगों में कौन आदमी सबसे अच्छा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उमरुहु व हसना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी होने के साथ साथ उसका अमल भी अच्छा होता रहे, अच्छे से अच्छा अमल करता जाए, वो इंसान सबसे, वो मुसलमान सबसे अच्छा है, उस शख्स का इस्लाम सबसे बेहतर है। अब बीमारी में आप ये ना सोचें कि मैं क्या नेकी कर सकता हूं, क्या अजर सवाब कमा सकता हूं, नमाज के लिए मस्जिद जाना चाहूं तो भी जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, रोजा रखकर मैं कोई नेकी नहीं कमा सक रहा हूं। मेरे भाइयों, ऐसा ना समझो। अबू किलाबा बहुत बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी के उस्तादों के अंदर शामिल होते हैं। बुखारी में उनकी रिवायतें आई हुई हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। लेकिन अल्लाह अकबर, उनका वाकया बड़ा लंबा है, लेकिन मुख्तसर बस इतनी बात बता दूं कि एक मर्तबा रेतीली इलाके में एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था कि एक छोटा सा मकान, झोंपड़ी ऐसी नजर आई जहां से कुछ आवाज आ रही है। करीब हुआ और वहां आवाज सुनने की कोशिश की तो कुछ दुआइया कलिमात महसूस हुए, और करीब होकर सुना तो क्या जिक्र उनकी जुबान से चल रहा है, जो अंदर एक बुजुर्ग है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह के लिए तारीफ है, फद्दलनी, जिसने मुझे अपनी सारी कायनात और इस सारे जहानों में सबसे ज्यादा मुझे फजीलत से नवाजा है। उस अल्लाह के लिए तारीफ और उस अल्लाह के लिए हम्द व सना है। कौन है भाई ऐसे इलाके में जहां कोई इंसान नहीं बसता, और इस झोंपड़ी के अंदर आखिर वो आदमी कितनी नेमतों में है। जब जाकर अंदर देखता है तो एक बूढ़ा आदमी है जो ना चल सकता है, जो ना देख सकता है। बड़ा ताज्जुब हुआ उसको। पूछा कि आप कौन सी ऐसी नेमत में हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी तारीफें करने लगे हैं और इतनी बड़ी हम्द सना बयान करने लगे हैं? तो कहा, यही क्या कम है कि अल्लाह ने मुझे आतानी लिसानन ज़ाकिरा, जिक्र करने वाली जुबान अता किया। मेरी जुबान सलामत है, मैं उसका जिक्र कर पा रहा हूं। यही अल्लाह की क्या कम नेमत है। इतना ही बस करके आगे बढ़ूं या और थोड़ा सा सुना दो किस्से का कुछ हिस्सा? मेरे भाइयों, पूरा किस्सा आप कहीं मशाइख से सुनिए,
تھوڑا سا اور بتا دوں، اس شیخ کی، اس بزرگ کی بات سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی. اپنے آپ کو اس نے خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا حکم ہو تو میں کوئی آپ کی خدمت کروں؟ کہا مجھے کوئی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. اصرار کیا اس چرواہے نے تو انہوں نے کہا اگر ہو سکے تو بس دیکھو، میرے ساتھ میرا بیٹا ہوا کرتا تھا جو میری خدمت میں ہوتا تھا، آج کو 3 دن ہو گئے ہیں جو مجھے میرا بیٹا میرے پاس نہیں آیا. چرواہے نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے آپ پر مصیبت مول لی، اب میں کہاں تلاش کروں؟ یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ کہاں میں ان کے بیٹے کو تلاش کروں گا؟ بہرحال گیا، دیکھنے لگا، تلاش کرنے لگا تو کچھ دور جانے کے بعد ایک پنگھٹ ہے پانی پینے کی جگہ جہاں پر جانور اور دوسرے لوگ بھی پیتے ہیں، تو دیکھا وہاں کسی انسان کا ڈھانچہ نظر آ رہا. تو سمجھ گیا کہ یہاں شاید کسی درندے نے ان پر حملہ کر دیا. لیکن اب وہ آ کر بیان کرے تو کیسے بیان کرے؟ خود یہ بزرگ اس قدر معذور، میں ان کو ان کے بیٹے کی یہ ہلاکت اور یہ خبر کیسے دوں؟ بہت کچھ سوچتے ہوئے وہ آیا اور آ کر بیٹھ کر ایوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کیا کیا کچھ ان کے سامنے بتاتے ہوئے بات کو، تاکہ ان کو ذرا صبر اور تسلی دے. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ تو پھر اس چرواہے نے بتا دیا. میرے بھائیوں یہ کون تھے پتہ ہے؟ یہ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ضروری مسائل میں چند باتیں یہ بھی ہیں میرے بھائیوں کہ بیمار انسان کے لیے، کہ جس گھر میں بیمار انسان ہو وہاں اس کے گھر والے بھی بیمار انسان کو اپنے لیے ایک عذاب، ایک مصیبت، ایک بہت بڑی آفت ہرگز نہ سمجھے. اور بدقسمتی سے یہی ماحول ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. جب بیماری کی اتنی ساری فضیلتیں ہم نے سنی تو اگر انسان کوئی بیمار ہے اس کی ہم اگر خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور بیمار انسان کی عیادت کرنا یہ بہت بڑے فضیلت کی بات ہے. جو شخص کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جاتا ہے گویا وہ جنتوں میں میوے پھل چنتے ہوئے جاتا ہے. جب تک وہ وہاں بیٹھتا ہے وہ جنت کے نعمتوں میں بالکل مشغول اور منہمک اور جنت کے نعمتوں سے مالا مال ہوتا رہتا ہے. اور اگر وہ صبح عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، اور شام میں عیادت کے لیے جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. لیکن جب عیادت کے لیے جائیں تو کیا کہیں؟ ارے یار لگ رہا ہے کہ تم بہت جلدی مر جاؤ گے، کچھ وصیتیں کر لو، اس طرح سے کہنا ہے. میرے بھائیوں بیمار کی عیادت کے آداب بھی ہیں، آداب بھی ہیں، ذرا ان کو سیکھ لیں، ان کو سن لیں، تفصیل سے پڑھ لیں. ہماری زلفی جالیات سے اردو میں محبت کی بنیادیں بڑی پیاری کتاب طبع ہوئی ہے، اس کا مطالعہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا، جس میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو 6 مشہور حقوق ہیں ان میں سے ایک بیمار کی عیادت، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اور آخری بات آج کے میرے اس موضوع میں کہ بیمار انسان خود، اس کے لیے مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ان دعاؤں کو سیکھ نہ سکے تو دیکھ کر پڑھ لے. اور اسی طرح عیادت کرنے والے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بیمار کو دیکھنے جاؤ تو دعائیں پڑھو. لا بأس طہور انشاءاللہ. 2 مفہوم اس کے، ایک غم نہ کرو، فکر نہ کرو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. طہور، آپ کے گناہوں کا کو یہ پاک بھی کر دے گی آپ کی بیماری. اسی طرح ابو داؤد کی صحیح روایت، جو شخص کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے اور وہاں اس کے پاس بیٹھ کر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ پڑھے اللہ رب 7 مرتبہ. کتنی بار؟ 7 مرتبہ. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو عافیت عطا کریں گے. یہ بھی فائدے کی چیز ہے. اسی طرح سے خود بیمار انسان، مثال کے طور پہ سر درد ہو یا پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو وہاں اپنا ہاتھ رکھے، 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہے، پھر اس کے بعد 7 بار اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یا پھر اسی طرح
ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں تکلیف ہے تو اپنے اس انگلی سے اپنا لعاب لگائے، پھر زمین میں یا مٹی وغیرہ میں لگا کر بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، اس طرح کی یہ دعائیں، یہ دعا کے آداب وغیرہ سیکھا کریں۔ انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم جو واٹس ایپ گروپ جالیات کے تھرو چل رہا ہے، یہ دعائیں وغیرہ ساری باذن اللہ آپ کو بھیجیں گے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، شفا اور تندرستی عطا فرمائے، اور خاص کر ہمارے یہاں اس محفل میں جو اس پروگرام کو ارینج کرنے والوں میں اور یہاں کے منتظمین میں ایک بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو بالخصوص شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کے شوہر، ان کے سارے گھر والوں کو ان کی صحت و تندرستی سے اللہ ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کر دے، اور ہم سب میں جن جن کے بھی ماں باپ، جن جن کے بچے، بیویاں، شوہر بیمار ہیں، اللہ ان سب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بیماروں کی صحیح دل کے ساتھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔